बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की ज़मानत हुई है, फिर बाद में दोबारा गिरफ़्तारी होगी, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गद्दार की ज़मानत का जो फ़ैसला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, रियासत के गद्दार जवेद लतीफ़ का। इसके अलावा DGFIA को क्यों हटाया गया, वाजिद ज़िया को हटाकर उनकी जगह पर जो सनाउल्लाह अब्बासी हैं DIG खैबर पख्तूनख्वा, उनको क्यों लाया गया है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और अंदर की जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे जो मामला है खुर्शीद शाह का और उनके बेटे की गिरफ़्तारी का, उसके ऊपर भी हम आखिर में डिटेल से बात करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मामला है जवेद लतीफ़ की ज़मानत का। जवेद लतीफ़ की ज़मानत पर आज दोबारा समाअत हुई है। पहले जवेद लतीफ़ को सुबह आज पेश किया गया था। कहाँ पर उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी पेश किया गया था और वहाँ पर लीगी कारकुनान जो शेखुपुरा से आए होते हैं उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और नारेबाजी हुई और वहाँ पर जो है वो फूल फेंके गए। साथ ही जो जवेद लतीफ़ है उसने वहाँ पर खड़े होकर पंजाबी जाग का नारा लगाया। उसने कहा कि अब पंजाब जाग चुका है, अब पंजाबी अपना हक़ लेंगे और अब चारों सूबों में पंजाबी अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और अब पंजाब को ये पीछे नहीं धकेल सकते। और वही जो उनकी रियासत से बगावत की जो एक नेचर थी और जो वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए पर काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ दोबारा उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया और रिपीट करने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में 23 जून तक जो है वो 23 जून तक उसमें जो है वो इस जो जुडिशल रिमांड है 23 जून तक उनको जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया था जेल में और एक्सटेंड कर दिया था उनका जुडिशल रिमांड। दूसरी तरफ हफीज़ुर रहमान शाह साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी अदालत में आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी और ये पोस्ट अरेस्ट बेल थी और आज मुद्दई के वकील अदालत में पेश हुए। पहली बात तो मुद्दई ये वो प्राइवेट शख्स है जिसने जो पाकिस्तानी शहरी है जिन्होंने अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए रियासत के मुखालिफ और रियासत के गद्दार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था और थाना टाउनशिप में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने आज अदालत में आके ये दुहाई दी है कि जो मुनव्वर लतीफ़ है, जवेद लतीफ़ का भाई, वो थ्रेट कर रहा है, वो डरा धमका रहा है और वो हरासा कर रहा है मुद्दई को। अदालत में ये भी बताया गया कि जिसने रियासत को गाली दी हो या जिसने बगावत या गद्दारी की हो वो किसी भी तरह से जो ज़मानत है उसका हक़दार नहीं है और ऐसे शख्स को कतन ज़मानत नहीं देनी चाहिए। अदालत में जब ये बात हुई तो अदालत में ये कहा गया कि आप इस सारे के सारे मामले पर अदालत को मज़ीद असिस्ट करें और इसमें अगर आपके पास कोई लीगल जो केस लाज है वो भी अदालत में पेश करें। मुद्दई के वकील ने भी और प्रोसिक्यूटर ने भी बड़ी धुआंधार बहस की और अदालत को सेटिस्फाई किया और अदालत में ये सारी बातें अदालत के सामने बयान की कि ना तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में इसको ज़मानत मिलनी चाहिए और ना ही इनको बगावत में 124A में ज़मानत मिलनी चाहिए और इसका ज़मानत का कोई हक़ नहीं बनता। और फिर साथ ये भी कहा गया कि इनके बारे में चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने क्या फरमाया और साथ ये कहा गया कि जो पहले जज थे जिन्होंने ज़मानत इनकी अबूरी ज़मानत इंटरम बेल जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खारिज की थी, उनका जो फ़ैसला है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो भी जनाब देख लें कि उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो भी सारी की सारी चीज़ों को देखना होगा। अदालत में जब बहस मुकम्मल हुई तो अदालत ने केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया और 3:45 बजे तक फ़ैसला महफूज रहा और 3:45 बजे अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए जवेद लतीफ़ की जो दरख्वास्त ज़मानत है पोस्ट अरेस्ट बेल उसको मंजूर कर लिया और जवेद लतीफ़ को 2-2 लाख के मुतल्लकों की एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। 28 अप्रैल को जवेद लतीफ़ गिरफ़्तार हुए थे और जो 9 जून है तकरीबन 1.5 माह मुलज़म जेल में गुजारने के बाद उनको रिहाई मिल गई है। ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब ने उनको रिहाई दी है। मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जिस सियासी इस्तेकाम के साथ जेल काटी है तो अब वो बड़े कद का सियासी लीडर बनकर आया है, क्योंकि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी जो जवेद लतीफ़ की तो वो तो उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हुई है तो वो तो पहले से बढ़कर बगावत पर उतर आए हैं। अब तो वो पंजाब वो तो ये चाहते हैं जैसे अल्लाह ना करे वो पंजाब को अलग कुछ बनाना चाहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी। लेकिन उसके बावजूद
جب ضمانتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں، اگر حامد میر معافی مانگے اور اس کو معافی مل جائے، یا جوید لطیف جو کچھ کہے، جو دل کرے وہ کہے پاکستان کے بارے میں، اور جس کے بارے میں چیف جسٹس قاسم خان صاحب کہیں کہ اس کو جس نے یہاں رہنا ہے وہ رہ سکتا ہے، جو ریاست کو گالی دے وہ یہاں رہنے کا حقدار بھی نہیں ہے، اس کو ضمانتیں مل جائیں، تو پھر اس کے بعد قوم کیا کرے گی؟ قوم سوالات تو اٹھائے گی، اور ہمارے اداروں پر یہ سوالات اٹھیں گے، اور کب تک اداروں کی وکالت عوام کرے گی؟ بالآخر عوام بھی تھک جائے گی جب تک ادارے اپنی عزت اور اپنا جو وقار ہے اس کو بچانے کے لیے خود کوئی بڑا اقدام نہیں کرتے۔ دوسری طرف گوگی بٹ بھی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کیا۔ گوگی بٹ جن کا سیاسی جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور وہ الج بھی یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور گوگی بٹ کو جب ان کی ضمانت ملتی ہے تو ضمانت ملنے کے بعد جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو CIA اقبال ڈون ان کو دوبارہ گرفتار کر کے CIA سینٹر دوبارہ منتقل کر دیتی ہے، اور ان کے خلاف نیا ایک مقدمہ، اور نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اس پر کافی شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے ملزم کے ساتھ، ملزم کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ ایک کیس سے ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اتنے بڑے جو قبضہ مافیا ہیں یا اتنے بڑے کرمنلز ہیں ان کو اب چھوٹ نہیں دیں گے۔ خورشید شاہ کا بیٹا فرخ شاہ، جس کی ضمانت پری اریسٹ بیل، ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے، اور سندھ ہائی کورٹ نے فرخ شاہ کی جو ضمانت تھی پری اریسٹ بیل وہ خارج کی تھی، اور اس کے خلاف اپیل میں فرخ شاہ آیا تھا سپریم کورٹ۔ خورشید شاہ کی ضمانت واپس چلی گئی۔ خورشید شاہ کی بیویوں اور باقی جو ملزمان تھے ان کی جو ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے دی تھی ان کے خلاف اپیلیں الگ سے مقرر کرنے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، جبکہ جو پری اریسٹ بیل تھی فرخ شاہ کی، عدالت نے آج اس کو میرٹ پر خارج کرنے کا جب کہا تو فاروق اچنیک صاحب نے اس کو واپس لے لی، اور عدالت نے کہا کہ 3 دنوں کے اندر احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ سرنڈر کرنے سے مراد یہ ہے کہ گرفتاری ہوگی اور پھر فزیکل ریمانڈ ہوگا، اور فزیکل ریمانڈ کے بعد پھر آگے جیسے شہباز شریف کی ضمانت خارج ہو رہی تھی تو ضمانت خارج ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لی تھی، پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں عدالت نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ خود جا کے گرفتاری دیں گے 3 دن کے اندر، تو ان کو سپریم کورٹ کے احاطہ سے گرفتار نہ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈیفینیٹلی اب سپریم کورٹ سے بڑا تو کوئی فورم نہیں ہے، اب گرفتار ہوں گے، اور گرفتار ہونے کے بعد پھر اگلی کارروائی آگے چلے گی، اور پھر پوسٹ اریسٹ بیل کا جو معاملہ ہے اس کی طرف پھر یہ آئیں گے۔ DGFA واجد ضیاء کی اچانک تبدیلی، یہ ایک بڑا سوال تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑی امیدوں کے ساتھ واجد ضیاء کو جو ہے وہ لے کر آئے تھے FIA میں، اور بڑی ذمہ داری دی تھی۔ اب واجد ضیاء خود کام تو کر رہے تھے، لیکن واجد ضیاء FIA کو جو کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے ان لوگوں پر اپنا جو ایک بطور ہیڈ وہ جو ہے اپنا اثر و رسوخ نہیں بنا پا رہے تھے، یا ان کو سیدھا کرنے میں ناکام تھے، اور سب سے بڑا جو سوال تھا وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں یہ اٹھا تھا، اور یہ تقریباً 2 ہفتوں سے ڈسکس ہو رہا تھا واجد ضیاء سے، اور حکومت اس بات پر پریشان تھی کہ جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مقدمات ہیں، ان کو پہلے وہ عدالتوں سے جیلوں سے رہا ہوئے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، انہوں نے آج تک ضمانت نہیں کروائی، اور آپ ان کے کیسز کو پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ شوگر مافیا کے خلاف کیسز کو کیوں ان کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں؟ اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے، وہ ضمانت کروانے تو جاتے، نہ وہ ضمانت کرواتے ہیں، نہ آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، نہ تفتیش مکمل ہوتی ہے، اور کیس خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے پہلے نیب کو یہ معاملہ بھیجنے کو وفاقی حکومت سوچ رہی تھی، پھر یہ ڈسکس ہوا کہ واجد ضیاء صاحب جو خود ایک کمپیٹنٹ اور ایماندار آدمی ہیں، لیکن وہ ان مافیا کو قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں، جو FIA میں شہباز شریف کی باقیات ہیں ان کو جو ہے وہ قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کے لیے جس شخص کو ڈھونڈا گیا اور وہ ہے جو IG خیبر پختونخوا تھے ثناء اللہ عباسی۔ ثناء اللہ عباسی ایک دبنگ افسر ہے۔ ثناء اللہ عباسی نے پہلے
آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو جس طرح سے ٹف ٹائم دیا، اور مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری ہو، ان کے خلاف مقدمات ہوں، بڑا ان کا اچھا ایک جو کردار رہا ہے ہر طرح سے خیبر پختونخوا میں، اور وہ لائق اور ایک دبنگ افسر ہیں، ان کو اب DGFIA لگا دیا گیا ہے، جبکہ جو واجد ضیاء ہے ان کو اب جو نیشنل پولیس بیورو ہے ان کے وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے، اور جو معظم جاکو ہے، معظم جاکو کو IG خیبر پختونخوا لگا دیا گیا ہے، اور صلاح الدین کو IG FC لگا دیا گیا ہے۔ یہ تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، اور جو نیشنل پولیس بیورو ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم ادارہ ہے وفاقی حکومت کا، تو حکومت پاکستان نے واجد ضیاء کی جو خدمات ہیں وہ نیشنل پولیس بیورو کے لیے لے لی ہیں، اور ثناء اللہ عباسی کو IG خیبر پختونخوا بنا دیا گیا ہے۔ اور اب معاملہ بڑا گرم ہونے والا ہے اور دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز ہوں یا جہانگیر ترین ہوں یا جتنے لوگ ہوں، وزیر اعظم عمران خان ایک چیز کے پیچھے جب ایک تہیہ کر لیتے ہیں پھر اس کو ادھورا نہیں چھوڑتے، اور وہ بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو چینی مافیا انہوں نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب وہ ہمیں ڈرا دھمکا کے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اسی ضمن میں ثناء اللہ عباسی کو لایا گیا ہے FIA میں، اور ان سارے مافیاز کی جو ہے وہ اسپیشل دھلائی کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز ضمانتیں کروائیں گے، اور وہ ضمانتیں پھر میرٹ پر خارج ہوں گی اور گرفتار ہوں گے، یا پہلے گرفتاری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا وہ مقصد پورا ہوگا، اور منی لانڈرنگ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے شریف خاندان پر، پھر چودھری شوگر مل بھی اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف بھی جو الزامات ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے ثناء اللہ عباسی کو لایا گیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ثناء اللہ عباسی FIA کو ٹھیک کرے گا، اور وہاں بیٹھی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہ صرف بے نقاب کرے گا بلکہ ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا، اور مافیا کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔